رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جس کو آتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ بکس پناہ کے اندر دعا اور التجا ہے. جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب العزت مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد ازاں سننے کی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے اعزاء اقربا اور وہ مال تجارت کا جس کے کھو جانے کا ہر وقت تمہیں ڈر اور خوف رہتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاریاں ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے سے اگر یہ چیزیں ساری تمہیں زیادہ پیاری ہیں، یا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ ساری چیزیں تمہیں پیاری ہیں، تو پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے جو انسان کے سب سے قریبی ترین اور عزیز ترین رشتے تھے، ان سب کی نفی فرما دی، اور سامنے کس چیز کو رکھا؟ سامنے رکھا اپنے محبوب کی محبت کو، کہ انسان کا سب سے قریبی ترین رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا۔ بولے نا میرے ساتھ، کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ قریبی ہوتا ہے، اس کے بعد بہن بھائی کا رشتہ قریبی رشتہ ہوتا ہے، اور جتنے خاندان کے اس کے اعزاء اقربا ہیں یہ سارے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یا پھر ان کے بعد اگر رشتہ داری کے بعد اگر انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہے، مال تجارت سے محبت کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان ساری محبتوں کو فرمایا کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے رکھو، اور سب سے اوپر اگر کوئی محبت غالب کر کے تم نے رکھنی ہے تو وہ میرے محبوب کی محبت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، کہ جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اگر میں ان کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو رب کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، نہ اس کے محبوب کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا اللہ کے محبوب کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھا ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ نعرہ غوثیہ لگاتے ہیں نا، یا غوثیہ اس کا نہیں، جواب اس کا یا غوثیہ نہیں، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، کیا جواب ہے اس کا؟ نعرہ کا جواب کیا ہے؟ یا غوث اعظم۔ نعرہ غوثیہ کا مطلب کیا ہے؟ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو اللہ کے ان محبوب ترین لوگوں میں سے جو ہستی ہے جن کو ہم اپنی مشکل میں پکارتے ہیں، یا غوث اعظم دستگیر میری مدد فرما، مشکل میری حل فرما، اور الحمدللہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ مشکل حل کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بیٹا آگے آ کے بیٹھو یہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کو فرمایا کہ یہ ساری محبتیں جو دنیاوی اعتبار سے
جو سب سے قریب ترین رشتہ دار ہیں نا تمہارے، سب سے قریب ترین عزیز ترین رشتے ہیں تمہارے، ان سب کی محبتوں کو تم مغلوب کر کے رکھو، اور ان ساری محبتوں کے اوپر اگر کوئی غالب کر کے رکھنی ہے، کسی ذات کی محبت غالب کر کے رکھنی ہے تو وہ آمنہ کلال کی ذات کی محبت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا تمہارا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اپنی جان سے، اپنی آئزہ اقربا سے، سب چیزوں سے زیادہ اگر محبت غالب کر کے رکھنی ہے تو وہ کس ہستی کی ہے؟ آمنہ کلال کی ذات کی ہستی ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو کیا سادات کالونی کے یہی لوگ ہیں جو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں؟ اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا، دعویٰ تو ہے نا، ہر شخص کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ بھائی جو جس کے محبت کرتا ہے نا وہ اس کے گیت گاتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ مجازی عاشقوں کی کہانیاں پڑھ لے، آپ دیکھ لے کہ جتنے بھی تھے مجازی عاشق، ان کو دنیا میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جس کے ساتھ محبت کرتے تھے اسی کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ تو ہمارا عشق الحمدللہ سچا عشق ہے، اور ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ اور ایسا ویسا نہیں، محبت ہو تو پھر وہ جو صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے نا وہ محبت ہونی چاہیے انسان، وہ محبت ہو۔ اور پھر دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان تو انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے جان چیزیں محبت کیسے فرمایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے اندر جب خطبہ ارشاد فرماتے، ایک کھجور کا تنا رکھا ہوا تھا، میرے آقا نبی محرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے اوپر آپ آرام فرماتے، اس کے اوپر آپ تشریف رکھتے اور پھر آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ اور اس مدینہ منورہ کے اندر ایک مستری آ گیا، کاریگر آ گیا، بڑھائی آ گیا، درخان آ گیا، اس نے آ کے التجا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں لکڑی کا ممبر بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ٹھیک ہے بنا کے لے آنا۔ اب وہ مستری کاریگر گیا، اس نے محنت مشقت سے ممبر تیار کیا، اٹھوا کے مسجد نبوی شریف میں لے کر آ گیا۔ اب مسجد نبوی شریف نے ایک طرف ممبر رکھا، دوسری طرف وہ کھجور کا تنا رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس ممبر کے اوپر جلوہ گر ہونے لگے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اپنی کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جو کھجور کا تنا نیچے رکھا ہوا تھا اس کی چیخیں نکل رہی تھی، کھجور کے تنے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ آوازیں کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں وہ آوازیں ایسی تھی جیسے اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے، بلک بلک کے وہ آوازیں لگاتا ہے اپنی زبان میں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا اس کھجور کے تنے کی آواز یہی اونٹ کے بچے کی طرح کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے اس پیارے تنے کی آواز سنی، منبر سے نیچے جلوہ گر ہوئے اور جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کے اوپر جیسے دست شفقت رکھا، آواز آنا بند ہو گئی، آواز آنا بند ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں اے تنے، اے کھجور کے درخت، اگر تو چاہے میں تجھے دوبارہ اسی طرح زمین کے اندر گڑوا دیتا ہوں، تو دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا،
تو جنت میں تجھے بھیج دیتا ہوں، اب تو فیصلہ کر تجھے کیا چاہیے، اگر یہ پسند ہے تو یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، اب اگر تو چاہتا ہے میں اپنے اسی منبر کے نیچے گڑھا کھدا کے تجھے دفن کروا دوں اور جب تک میں حیات ہوں تیرے اوپر بیٹھتا رہوں گا، اب تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ وہ کھجور کے تنے سے صحابہ فرماتے ہیں آواز آئی، اے اللہ کے حبیب مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے، مجھے جب تک مجھے آپ چاہتے ہیں آپ کرم نوازی فرمائے اپنے منبر کے نیچے مجھے دفن کروا دے، تاکہ جب تک آپ ہیں یہاں پر دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک کہ آپ کی رفاقت ملتی رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے جان چیز یار، بے جان چیز جس کے اندر سوچ سمجھ کا مادہ ہی نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بے جان درخت، اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور پھر اب اگر آ جائیں جانداروں کی طرف آ جائیں تو جاندار چیزیں کیسی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غزوہ خیبر سے واپسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دراز گوش حاضر ہوا۔ دراز گوش کہتے ہیں چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو، تو وہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، ادب ہے، احترام ہے، ادباً احتراماً سرکار کی سواری کو ہم دراز گوش کہتے ہیں۔ دراز گوش حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نسل کے جتنے بھی دراز گوش گزرے ہیں نا، سب کے اوپر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے، اور میں اپنی اس نسل کا آخری دراز گوش ہوں، میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ میری پیٹھ پر آپ سواری فرمائیں اور مجھے اپنی سواری کے لیے آپ قبول فرما لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی نسل کا آخری نبی ہوں، میں اپنی نسل کا آخری دراز گوش ہوں، اور آپ اس نسل انسانیت میں آپ آخری نبی ہیں۔ کیا کہا اس دراز گوش نے؟ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور نبوت کے اعتبار سے یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، دعا کر رہا ہوں کہ اے مالک اس ہمارے ملک پاکستان کے اندر کم از کم انسانوں کو اس گدھے جتنی عقل عطا فرما دے کہ وہ گدھا بھی سرکار کی سواری اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے مالک اس آج کی دنیا کے انسانوں کو اس گدھے جتنی عقل تو کم از کم عطا فرما دے۔ لیکن اس کی شان تو پھر بھی وراء الورا، اس لیے کہ میرے محبوب کی سواری ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سواری کو قبول فرما لیا، اس دراز گوش کو اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ رہا ہے۔ میرے آقا نے نام کیا رکھا؟ حضرت یافور۔ نام کیا رکھا؟ یافور۔ یافور کہتے ہیں ہرن کو۔ یافور کسے کہتے ہیں؟ ہرن کو۔ اور یہ دراز گوش گدھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے لیے رکھا ہوا ہے، نام رکھا میرے آقا نے یافور، حضرت یافور۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر حضرت یافور کو مقام کیا ملا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے صحابہ ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اور کئی ایسے صحابہ ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ سے شروع ہوتا ہے، حضرت عبداللہ نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی اپنے عبداللہ کو بلانا چاہتے، جس بھی عبداللہ کو بلانا چاہتے، میرے آقا فرما دیتے او یافور جا عبداللہ کو بلا کر لے آ۔ خدا کی قسم روایتیں اٹھا کے دیکھ لے،
احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لے، محدثین لکھتے ہیں جب بھی میرے آقا فرماتے او یافور جا عبداللہ کو بلا کر لے آ، میرے آقا کی نظر کرم کا یہ اتنا کرم پڑا، اتنا کرم ہوا حضرت یافور پر کہ میرے آقا کی بات سمجھ لیتا، جس حضرت عبداللہ کو میرے نبی بلانا چاہتے اسی کے دروازے پہ جا کے سر مار دیتا، صحابی باہر نکلتے، پتہ چلتا دربار مصطفیٰ سے بلاوا آیا ہوا ہے، دربار مصطفیٰ میں فوراً حاضر ہو جاتے۔ تو پتہ چلا یہ ہے میرے محبوب کی محبت۔ اگر ایسی محبت انسانوں کے دل میں آ جائے تو پھر سونے پہ سہاگا۔ یہی ایسی محبت کی آج ضرورت ہے، ایسی محبت کی شمع روشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آمنہ کے لال کی محبت کی شمع ایسی روشن کرو، ایسی روشن کرو کہ دنیا کے اندر جتنے بھی طوفان بدتمیزی اٹھتے رہے، جتنی بھی لوگ اٹھتے رہے اور بدتمیزیاں کرتے رہے، لیکن آپ کی جو شمع محبت ہے، محبت کی شمع جو آپ کے قلب میں روشن ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک جھونکا بھی نہ پڑے، اس کو کوئی بند نہ کر سکے، کوئی بجھا نہ سکے، ایسی محبت مصطفیٰ کی شمع اپنے دل میں روشن کرنے کی آج ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا کلمہ عطا فرمایا، ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا، پھر یہ سونے پہ سہاگا کہ آمنہ کے لال کی ولادت کے جب بھی ایام آتے ہیں، جب بھی سال آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آمنہ کے لال کے جو سچے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سچے محب لوگ ہوتے ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں، لوگ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یار سچا عاشق رسول ہے، سچا عاشق رسول ہے، چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے، گھر کو بھی سجایا ہوا ہے اور دل بھی معطر ہے، زبان پہ بھی اگر نغمے جاری ہیں تو آمنہ کے لال کی محبت کے قصیدے جاری ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج ہم دل کے اندر وہ محبت پیدا کریں۔ اگر وہ محبت آمنہ کے لال کی سچی محبت ہوگی کہ تو دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو ڈگمگا نہیں سکتی، آپ کے قدموں کو جنبش نہیں دے سکتی، اور پھر آپ ایک پائے استقلال کے ساتھ جمے رہیں گے، آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جب آپ کی محبت کامل ہوگی پھر کوئی بھی کسی بھی طرف سے لوگ آ کے آپ کو پریشان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی محبت اگر ہے تو کامل ذات کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ جب ان کے ذکر کرتے ہیں نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور پھر جو ان کا ذکر کرتا ہے نا، جو ذاکر بنتا ہے، پھر میرا رب اس کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو ان کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے اور پھر محبت کی رکھوالی چوکیداری کرتا ہے نا، پھر میرا رب اس کو بھی اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ محبت رسولی تو تھی یار، ایک پولیس کا کانسٹیبل کوئی نہیں جانتا تھا غازی ملک ممتاز حسین قادری کو، کوئی نہیں جانتا تھا، ایک پولیس کا کانسٹیبل تھا یار، کوئی نہیں جانتا تھا دنیا کے اندر، لیکن محبت مصطفیٰ کی جو شمع اس کے دل میں روشن ہوئی نا، اور اس شیطان تاثیر کو واصل با جہنم کیا، اور اس کو جو ہے واصل با جہنم کرنے کے بعد اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج ہر بچہ کی زبان پہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کا نام جاری ہو گیا۔ جیسے نام ممتاز تھا، آج مقام بھی ممتاز مل گیا ہے۔ یہ وہی محبت ہے، یہ وہی محبت ہے، اور اسی محبت کی شمع کو روشن کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں ایک بدو صحابی تھا، دیہاتی صحابی تھا، مدینہ منورہ کے بازار کے اندر آتا تھا روزانہ، دیہات سے سبزی لے کر، تازی سبزی لے کر، کدو لے کر، لوکی لے کر وہ
مدینہ منورہ کے بازار میں آ کر وہ روزانہ آ کے کدو بیچتا تھا۔ نام تھا حضرت زائر۔ نام کیا تھا؟ حضرت زائر۔ روزانہ آتا تھا مدینہ منورہ کے بازار میں، کدو بیچتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی بازار میں پہنچتا تھا نا، جو اچھے اچھے خوبصورت اور نرم نرم ہوتے تھے نا کدو، ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ کے کپڑے میں چھپا کے رکھ دیتا تھا۔ باقی والے سارے کدو بیچ کے نا، وہ جو اچھے والے ہوتے تھے نا نرم نرم، وہ اٹھا کے اپنے معاملے سے جب فارغ ہوتا تھا نا، وہ جو نرم نرم اچھے اچھے ہوتے تھے نا، وہ اٹھا کے دربار مصطفیٰ میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ روزانہ آتا دربار مصطفیٰ میں تازہ لوکی پیش کر دیتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ دیہاتی صحابی تھا، دیہات کی چیز لے کر آتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے شہری اعتبار سے جو بھی چیزیں آقا کی بارگاہ میں آتی تھی آپ رکھ لیتے تھے کہ میرا غلام زائر آئے گا شام کے وقت۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے زائر کو شہری تحفہ عنایت فرما دیتے تھے، اور سرکار ارشاد فرماتے تھے زائر ہمارا جو ہے نا، زائر ہمارا دیہاتی محب ہے، ہم اس کے شہری محبوب ہیں۔ اور پھر حضرت زائر رضی اللہ تعالی عنہ یہی سلسلہ چلتا رہا، روزانہ آتے مدینہ منورہ کے بازار میں آ کر کدو بیچتے، جو بچتے ان میں سے اچھے اچھے نکال کے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آتے جاتے سرکار کی بارگاہ میں جب آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرما دیا تھا، اے میرے صحابہ، جب بھی زائر آئے میری بارگاہ میں اس کو روکا نہیں کرو، کوئی روک ٹوک نہ کیا کرو، جب جی چاہے زائر کا آنے دیا کرو، میرے پاس مجھ سے ملنے دیا کرو، اس کے دل میں بڑی میری محبت ہے، آنے دیا کرو میرے پاس۔ حضرت زائر آتے رہے جاتے رہے، تحفے لے کے بھی جاتے ہیں، تحفے دے کے بھی جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا مقدر کا ستارہ چمکا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، روزانہ زائر ہمارے پاس آ کے ہماری زیارت کر کے جاتا ہے، آج چلو ذرا بازار میں دیکھتے ہیں زائر سبزی کیسے بیچتا ہے، آؤ ذرا چل کے دیکھ کے آتے ہیں۔ زائر تیری قسمت پہ قربان، تو سودا بیچ رہا ہے، تجھے دیکھنے امن کے لال آ رہے ہیں۔ حضرت زائر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں کدو ہاتھوں میں لے کے آوازیں لگا رہے، لوگوں کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو، یہ صدائیں لگا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جلوہ گر ہوئے، قریب آ کے حضرت زائر کے قریب ہوئے، پشت کی طرف سے آ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زائر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ حضرت زائر فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی ہستی آئی ہے۔ حضرت زائر فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھوں کی کثافت نرمی ملائم اتنی تھی، مجھے پتہ چل گیا، خوشبو نے بتا دیا کہ کوئی ہستی جلوہ گر ہو چکی ہے، پتہ چل گیا تھا۔ حضرت زائر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ جب چلا، میں نے کہا یار موقع بڑا اچھا ہاتھ لگائے، اپنی پشت کو آمنہ کے لال کے سینے کے ساتھ میں نے رگڑنا شروع کر دیا۔ حضرت زائر تو اپنی زبان سے یہ صدا لگا رہے تھے، کدو لے لو، کدو لے لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے اپنے غلام کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنے محبوب کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، آمنہ کے لال کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، آپ فرما رہے تھے میرا غلام لے لو، میرا غلام لے لو، میرا غلام لے لو، میرا غلام لے لو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت زائر کو یہ مقام عطا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کیا تھا؟ یہ محبت رسول تھی کہ آقا کی بارگاہ میں آتے حضرت زائر روزانہ محبت کے تحفے پیش کرتے اور پھر تحفے لے کر جاتے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر کسی کو کوئی بندہ تحفہ دے دے نا، اگر وہ بندہ سامنے والا جس کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے اگر وہ تھوڑا سا مالدار ہے
تو پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار یہ بندہ اس کی خوشامد کے لیے اس کو تحفہ دے رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، تحفے دینے سے لینے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ ایسے بے شمار واقعات محبت رسول کے کہ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت کی شمع اپنے قلب میں جب روشن کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کو رب کی بارگاہ سے وہ مقام ملتا ہے کہ دنیا اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے، اسے تکتی رہ جاتی ہے دنیا۔ لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ محبت خالص ہو، محبت خالص ہو۔ جب خالص محبت آپ کو ہوگی نا، اب معذرت کے ساتھ ہم اگر کہیں دعوے تو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے محبوب کے ساتھ سچی محبت ہے، معذرت کے ساتھ اگر ہمیں سچی محبت ہوتی نا تو آج جو ہمارے رہن سہن کے طریقے سلیقے ہیں یہ ایسے نہ ہوتے۔ اگر آمنہ کے لال کے ساتھ سچی محبت ہوتی تو ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی۔ اگر اس ذات کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور سچا عشق ہوتا تو آج دنیا کے اندر یہ جو جھوٹ دوغلی پالیسی کا بازار گرم ہے، دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، یہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ جب بندہ جس کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نا تو پھر اسی جیسا ہو کے رہ جاتا ہے، اسی کا بھی ہو کے رہ جاتا ہے، اسی جیسا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی خاصہ ہے کہ جب دل میں انسان وہ محبت کی شمع جلا لیتا ہے نا، وہ شمع روشن کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو کہیں جا کے اپنی پہچان خود سے کروانی نہیں پڑتی، بلکہ دیکھنے والے خود سمجھ جاتے ہیں کہ یار کیا چیز آئی ہے، کون آیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ محبت یہ محبت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری بات کہ آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ خربوزہ تناول نہیں فرماتے، اس کی وجہ؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ ثبوت نہیں ملا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کو یوں کاٹ کے کھایا یا یوں کاٹ کے کھایا۔ اگر میں یوں کاٹ کے کھاؤں اور میرے نبی نے یوں کاٹ کے کھایا اس سنت کے خلاف ہو جائے گا، لہذا نہ کھاتے ہیں نہ خلاف کرتے ہیں۔ یار جن کی کامل محبت تھی نا ان کا یہ مقام ہے، اور ہم اگر کھوکھلے دعوے کریں محبت کے تو پھر پہلے اس محبت کو کامل کرنا ہوگا، پہلے ان کی سیرت پڑھ کے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ جب سانچے میں ڈھل جائیں گے تو پھر ہمیں کسی کو کسوٹی لے کر ہمیں پرکھنا نہیں پڑے گا، کچھ ہمیں دکھانا نہیں پڑے گا کہ یار ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ آج معذرت کے ساتھ ربیع الاول شریف کا مہینہ جیسے آتا ہے، الحمدللہ عاشقوں کے جو ہے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے محبت اور عشق کی دنیا میں، اور گھروں کے اندر چراغاں، جگہ جگہ پہ جھنڈے، روشنی کے کمکمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری محبت رسول ہے۔ لیکن اس محبت رسول کے تقاضے بھی پھر پورے ہمیں کرنے چاہیے۔ محبت رسول کے یہ تقاضے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں نا، جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے پھر آپ ویسی زندگی گزاریں۔ آمنہ کے لال کے ساتھ اگر آپ کی سچی محبت ہے تو پھر آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور آپ گھر پہ بیٹھے ہو، پھر یہ آپ کی محبت کیسی ہے؟ اور کل مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا اس بات پہ، خدا کی قسم، مسجد میں یہاں جماعت ہو رہی اور یہاں محلے میں شاید کسی کے گھر شادی تھی اور وہاں ڈول پیٹے جا رہے تھے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے یار، انسانیت نام کی جو چیز تھی نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہود و نصارہ کی باتوں کو سن سن کے ان کے اوپر عمل کر کر کے ہم نے دین کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے نا، محبت رسول کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، اور یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے۔ جو آج پریشان ہے جی یہ شیر ہو گیا تھا، یہ کام ہو گیا تھا، ہمارے ملک میں یہ بل پاس ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا، یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔
اور اگر کوئی دین کی بات کرے تو پھر سامنے والے کو برا بھی لگ جاتا ہے. پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یار مولویوں کو کیا ہو گیا ایسی باتیں کرتے ہیں؟ بھائی مولوی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے، مولوی وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے. مولوی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، مولوی وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب نے فرمایا. اور خدا کی قسم اس منبر رسول کا بیٹھنے کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہی بات ہو جو اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی ہو. ورنہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کی باتیں اٹھا کے اگر بندہ کرنا شروع کر دے ٹائم تو گزر جاتا ہے، لیکن مزہ تب ہے نا کہ جدہ کھاؤں ادھے گیت گاؤں. جب ہم کھاتے ہیں الحمدللہ مدینے کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں تو پھر گیت بھی انہی کے گانے چاہیے. بات آئے ناموس رسالت کی بات آئے، اگر کوئی کسی مسجد سے آواز اٹھے لوگ کہتے ہیں یار مولویوں کو کیا ہو گیا، مولویوں کا ٹھیکہ ہے. ارے خدا کے بندے صرف مولویوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، صرف مولویوں نے کلمہ نہیں پڑھا، سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی کا. صرف مسلمان مولوی نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں. کلمہ سب نے پڑھا ہوا ہے، سب کی ذمہ داری ہے. نماز دن میں اگر 5 مرتبہ فرض ہے نا تو ناموس رسالت کی چوکیداری اور پہرے داری کرنا ہر سانس میں فرض ہے. لیکن اگر کہیں سے بات بلند ہو، کسی ممبر و محراب سے یہ صدا بلند ہو، لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا مولوی کو، مولوی سیاست جھاڑتے ہیں. یار سیاست اس کو نہیں کہتے معذرت کے ساتھ، سیاست اس کو کہتے ہیں، سیاست کا مقصد یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نا لوگوں نے اس کا معنی اتنا خراب کر دیا ہے، ہمارے معاشرے کے سیاست دانوں نے اتنا داغدار اور دھبے والا کر دیا ہے کہ آج لوگوں کے ذہن میں اگر سیاست کی بات آتی ہے نا، لوگوں کے ذہن میں یہی بات آ جاتی ہے کہ یار سیاست نام ہے کرپشن کا، ڈکیتی، چوری، واردات کرنا، دھوکہ دہی کرنا، لوٹ مار کرنا. بھائی اسی چیز کا نام سیاست ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں، سیاست کا نام ہے خدمت کا، خدمت. اور یہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، مبعوث فرمائے، رب نے تاج نبوت عطا فرمایا، ان کے یہ سپرد فرمایا تھا، یہ ڈپٹیاں یہ ان کی لگی ہوئی تھی کہ وہ سیاست فرمایا کرتے تھے کہ سیاست کا معنی خدمت کرنا. اور یہی سیاست صدیق اکبر نے بھی کی ہے، فاروق اعظم نے بھی کیا ہے، عثمان غنی نے بھی کی ہے، مولا علی نے بھی کی ہے. کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن معذرت کے ساتھ بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں. میں عرض کر رہا تھا کہ آمنہ کے لال کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور سچا عشق جب انسان کا ہونا تو وہ کیسے کہتے ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جب وہ محبت کامل ہوتی ہے نا تو انسان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، انسان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات روایتوں کے اندر، حکایتوں کے اندر موجود ہیں. ایک نعرہ لگا دو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ ابھی ہمارے مہمان آتے ہی ہوں گے انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ ہے اور مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اور اس نے ایک دن اپنے بچے کو کچھ پیسے دیے یہودی نے اور کہا جاؤ بیٹا بازار سے کوئی سودا سالف لے کر آؤ. جو چیزیں ان کو گھر میں ضرورت تھی اس نے بیٹے کو بھیجا، جاؤ بیٹا لے کر آؤ بازار سے. اب بیٹا اس کا چلا گیا بازار میں. ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں آمنہ کے لال کا گزر ہوا سامنے سے. کس کا گزر ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے سے گزر ہوا.
اب وہ بچے نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نا تو عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو گیا۔ تھا کون؟ یہودی کا بیٹا۔ تھا کون؟ یہودی کا بیٹا۔ اب باپ بڑا پریشان کہ بھائی کافی دیر ہو گئی ہے، بچے کو سودا لینے کے لیے بازار بھیجا ہے، ابھی تک بچہ میرا واپس نہیں آیا، بڑا پریشان۔ اب وہ اندر آ رہا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے گھر کی، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، بڑا پریشان۔ ماں اپنی جگہ پہ پریشان، ہمارا لخت جگر بازار گیا، کافی دن کا گیا ہے، اور اڑوس پڑوس کے لوگوں سے بھی پوچھا، پتہ نہیں چلا جی بچہ بازار بھیجا تھا واپس نہیں آیا۔ اب باپ پریشانی کے عالم میں، کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے، پریشانی کے عالم میں۔ دن جو کھڑا تھا، دن غروب ہو گیا، شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مغرب ہو گئی۔ اب مغرب کے بعد کوئی ٹائم ایسا آیا کہ وہ بچہ گھر واپس آ گیا۔ باپ نے پوچھا پریشانی کے عالم میں، میرے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں صبح سے تیرا انتظار کر کر کے تھک گیا۔ ماں اپنی جگہ پہ پریشان، باپ اپنی جگہ پہ پریشان، میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے پتہ ہے کہ تیرے بغیر ہمارا ایک لمحہ نہیں گزرتا، میرے بیٹے تو ہمیں چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ کس کے پاس چلا گیا تھا؟ باپ کو کہنے لگا، ابا بس جس کام سے آپ نے بھیجا تھا، آپ نے کہا تھا سودا سلف لے کر آؤ، آج ایسا سودا خرید کر آیا ہوں کہ اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ باپ نے کہا بیٹا جو سودا لینے بھیجا تھا وہ سودا باپ نے کہا بیٹا جو سودا لینے کے لیے بھیجا تھا وہ سودا تیرے پاس نظر نہیں آ رہا، تیرے ہاتھوں میں نظر نہیں آ رہا، وہ سودا کہاں ہے؟ کہنے لگا ابا حضور جو سودا آج میں خرید کر آیا ہوں، اگر تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی ابو بکر والی تو دیکھ لیتا میں کیا سودا خرید کر آیا ہوں، تیرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ میں نے کون سا سودا خریدا ہے۔ باپ پھر اپنی جگہ پہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، ماں بھی پریشانی کے عالم میں تھی، بیٹھ گئی، تھوڑی تسلی مل گئی، تشفی ہو گئی جی بچہ گھر واپس آ گیا ہے۔ اب بچے کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اب روزانہ بچہ گھر سے نکلے، چھپ چھپا کے جائے، آمنہ کے لال کے والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت کر کے واپس آ جائے۔ یہی سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، باپ کو جب پتا چلا، باپ نے پکڑ کے بیٹے کو قید کر لیا، بیٹا آج کے بعد تو گھر سے باہر نہیں جائے گا، تجھے پتہ ہے میں یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ تو جو روزانہ جاتا ہے اس محمد کو جاتا ہے دیکھنے کے لیے، معاذ اللہ جو جادوگر ہے، معاذ اللہ اگر تو اس کو دیکھ لے گا، کسی دن اس نے بھی تجھے دیکھ لیا تو تیرا کام ہو جائے گا، تو تیرے اوپر اس کا منتر اثر کر جائے گا، آج کے بعد تو گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ باپ نے بچے کو قید کر لیا، بچہ پریشانی کے عالم میں، اب دن گزرتے جا رہے، بچہ پریشان حال ہے، اور اب بچے کی یہ کیفیت کہ بیماری کے پنجوں میں آ گیا، بیماری نے جکڑ لیا، بچہ سوکھتا گیا، کئی دنوں تک کچھ نہیں کھایا، اب یہ کیفیت کہ بالکل تنکے کی حالت ہو گئی، تنکے جیسی حالت ہو گئی بچے کی، اب پریشان حال، اب ماں بیٹھی ہے سرانے، میرے بیٹے اگر کچھ چاہیے بتا تو صحیح، کیا چاہیے تجھے؟ اب وہ کہنے لگا اماں ایک حسرت دل میں ہے، ایک خواہش رکھتا ہوں دل میں، اگر میری پوری کر دو تو پوری آپ کر سکتے ہو، اگر مہربانی ہو سکتی ہے جو دل میں حسرت ہے اس کو پورا کر دو، میری آخری آرزو ہے زندگی کی، اس لیے کہ تمام حکیموں طبیبوں نے اب لا علاج کر دیا ہے، جواب دے دیا کہ اب بچہ زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے، بچہ فوت ہو جائے گا۔ اب باپ تڑپ رہا ہے، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، اب ماں کہنے لگی میرے لخت جگر، میرے جگر کے ٹکڑے
اب اس حالت میں بھی تو ہو کے بھی اب پوچھ رہا ہے کہ میری حسرت پوری کرو گے بھی یا نہیں؟ اے میرے لال تو زبان سے تو نکال کیا چاہتا ہے؟ اب وہ یہودی اپنی زبان سے یہودی کا بچہ کہنے لگا اماں میں چاہتا ہوں آخری وقت ہے میرا، مرنے سے پہلے اگر جا کے مکین گنبد خضرا کو اگر آمنہ کے لال کو بتا دو کہ آپ کے عاشق کا آخری وقت ہے، میں آخری وقت زیارت کر لوں ان کی، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہودی نہ چاہتے ہوئے بھی اب نکلا گھر سے، دربار مصطفیٰ میں جا کے عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا آپ کا عاشق ہو گیا ہے، اب وہ اس دنیا سے کوچ کر کے جا رہا ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے، آپ کرم نوازی فرمائیں، آپ آ جائیں، آپ نے چہرہ انور کی اس کو زیارت کروا دے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے میرا بچہ، آپ مہربانی فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی سائل آتا میرے آقا نے کبھی کسی سائل کو در سے خالی نہیں موڑا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے بلال، چلو میرے عاشق کے گھر چلتے ہیں۔ اے بچے اللہ اکبر، اے بچے تیری قسمت میں قربان جاؤں، اب تیرا آخری وقت ہے، آخری لمحے ہیں، اب سکرات لگ چکی ہے، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، اب آخری وقت اگر تجھے کوئی دیکھنے ہستی آ رہی ہے تو آمنہ کے لال کی ہستی آ رہی ہے۔ آمنہ کے لال جلوہ گر ہوئے، ابو بکر بھی ساتھ ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، حضرت بلال بھی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے۔ اب یہودی کی عورت ساتھ بیٹھی تھی، دور ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بچے کے پیشانی پہ رکھا، جیسے اس بچے کو ٹھنڈک پہنچی، خوشبو نے بتا دیا کہ کوئی ذات آئی ہے۔ اب بچے کی جیسے جان میں جان آ گئی ہو، بچے کی جان میں ایک پھرتی کی کیفیت پیدا ہوئی، بچے نے آنکھ کھولی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹا اگر تو کلمہ پڑھ لے جنت میں میرے ساتھ چلا جائے گا۔ اب یہودی کہنے لگا، اور وہ بچہ کبھی باپ کو دیکھتا ہے کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، اب وہ باپ کہنے لگا میرے بیٹے مجھے کیا دیکھتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں تو اس پہ عمل کرتا جا، اب یہ جانے تو جان میں نے ان کے حوالے تجھے کر دیا ہے، اب یہ جانے اور تو جان۔ اب یہودی کے بچے نے جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے آخری جملہ بچے کی زبان سے نکلا، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اب یہودی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب تک میرا بیٹا تھا، میری خدمت میرے پاس تھا، میری پرورش میں تھا، اس کو میں نے سنبھالا ہے، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب دار فانی سے کوچ کر کے چلا گیا ہے، اب یہ دین اسلام کی مقدس امانت ہے، اب اس کو آپ لے جائیں، اس کے کفن دفن کا آپ انتظام فرمائیں، آپ لے جائیں، اب یہ اسلام کی امانت ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اب میرے عاشق کی میت کو اٹھاؤ، قربان جائے بچے تیری قسمت پہ، تو نے کلمہ پڑھا تو وہ دعا کے مکھڑے کو دیکھ کے پڑھا، اب تجھے کندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں، میرے نبی کے چاروں یار اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صحابہ لے کر آتے، مسجد نبوی شریف میں اعلان ہوا جی عاشق رسول کا انتقال ہو گیا ہے، آ جاؤ جنازے کے لیے۔ اب جوک در جوک دور دور سے لوگ آنے لگے،
ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کا جنازہ پڑھایا. اب جب میرے آقا نے فرمایا جنت البقیع میں اس کا مدفن ہوگا, جنت البقیع میں اس کو دفن کیا جائے گا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے کبھی انگوٹھا نیچے ٹکاتے ہیں, کبھی ایڑی ٹکاتے ہیں. صحابہ آگے آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پاؤں مبارک میں کوئی تکلیف ہے؟ آپ کبھی انگوٹھا ٹکاتے ہیں, کبھی ایڑی ٹکاتے ہیں, پورا پاؤں زمین پر نہیں پڑتا آپ کا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, یہ میرا عاشق اتنی محبت والا تھا کہ اللہ نے اتنے فرشتے زمین پر بھیج دیے ہیں, اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے محبت رسول. جب دل میں ایسی محبت ہو نا, ایسی شمع جب انسان کے دل میں روشن ہو جاتی ہے نا, تو پھر انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. بس پھر دیر یہی ہوتی ہے کہ جب اس کف سے انسری سے روح نکلی, پرواز کیا اس نے, اور پھر کہاں گئی؟ دربار مصطفیٰ میں پہنچ گئی. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے عاشق لوگ ہوتے ہیں نا, جن کا عشق کمال کا ہوتا ہے, تو پھر ان کی محبت کا مقام اور ان کی محبت کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. حضرت جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی دیکھ لینا یار, آپ کی بھی محبت ایسی تھی نا کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نعت لکھی اور رخت سفر باندھا کہ جا کے اس نعت کو گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھوں گا. اس نعت کو کہاں پڑھوں گا؟ گنبد خضرا کی ان سنہری جالیوں کے سامنے جا کے اس نعت کو پڑھوں گا, وہاں سناؤں گا یہ نعت. اب جب نکلے مدینہ منورہ کے شہر میں, جیسے داخل ہونے لگے نا جس قافلے کے ساتھ آ رہے تھے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت کا وہاں گورنر تھا اس کو خواب میں زیارت کروائی اور ارشاد فرمایا فرا راستے سے جامی نام کا ایک بندہ آ رہا ہے, اس کو واپس بھیج دو, اس کو واپس بھیج دو. اب کیا ہوا؟ اس کو واپس بھیج دیا گیا. دوبارہ عبد الرحمن جامی نے پھر کوشش کی. ایک قافلہ مال و تجارت سے واپس آ رہا تھا, تاجر لوگ واپس آ رہے تھے, ان کے اونٹ کے کجاوے کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے, سامان کے اندر انہوں نے اوپر سے باندھ دیا, رسیاں مار دی. اب یہ قافلہ جیسے مدینے کی حدود میں داخل ہونے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خواب میں اس گورنر کو ارشاد فرمایا اب فلاں راستے جو قافلہ آ رہا ہے نا, اس قافلے کے فلاں اونٹ کے کجاوے میں وہ عبد الرحمن جامی بیٹھا, اس کو واپس بھیج دو. دوسری مرتبہ پھر واپس بھیج دیا گیا. اب تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کے شہر میں بکریوں بھیڑوں کا ریوڑ داخل ہو رہا تھا. اب عبد الرحمن جامی ایڑی جو ہے یہ کوہنیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جو ہے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں مل کر اب مدینے کے شہر میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر کو ارشاد فرمایا کہ اب فلاں راستے سے جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے نا, اس میں عبد الرحمن جامی آ رہا ہے, اس کو واپس بھیج دو. واپس بھیج دیا گیا. اب تیسری مرتبہ گورنر نے کیا کیا؟ پکڑا اور قید میں ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا اے گورنر, یہ کوئی ملزم تھوڑی ہے, یہ کوئی مجرم تو نہیں ہے نا کہ تو نے اس کو قید میں ڈال دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس نے نعت لکھی ہوئی ہے, نعت اتنی عشق والی نعت ہے کہ یہ آگے اگر میری سنہری جالیوں کے سامنے ہو کہ یہ نعت پڑے گا نا, مجھے اپنے گنبد خضرا سے نکل کر اپنے غلام سے ہاتھ سنبھلانا پڑے گا. اور یہ واقعہ صرف ہمارے علماء اہل سنت نے نہیں بلکہ مکتبہ دیوبند کے علماء نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے آ کے میرے روضہ انور پر
اگر اس نے نعت پڑھ لی نا تو مجھے اپنے روضہ مبارکہ سے نکل کر اپنے غلام سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ نعت اتنی عشق والے، وہ آپ سنتے نہیں رہتے؟ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے بغیر میری جان جو ہے نا اس کا بڑا برا حال ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا، میری جان پارے پارے ہو رہی ہے یا رسول اللہ، اب آپ کرم فرمائیں مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما دیں، اب میرا گزارا نہیں ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی دیدار جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وادی حمراء میں ہوا تھا کہ سفر کے دوران تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی سنتیں رہ گئی اور نماز پڑھی اور سو گئے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار سے مشرف فرمایا اور فرمایا مہر علی آل رسول کو سنت چھوڑ دینا یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، آل رسول ہو کر، آل نبی ہو کر سنت چھوڑ دینا یہ آل رسول کو زیب نہیں دیتا۔ تو میرے دوست فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو آل رسول ہونے کا دعویٰ تو ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن آل رسول کی نسبت کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آل رسول کا دعویٰ بندہ کرے تو پھر اس دعوے پہ پورا بھی اترے نا، ٹھیک ہے؟ آل رسول کو ہمارا سلام، ہمارے سر کا تاج، ہم ان کے پاؤں کی جوتے کے نیچے کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے جو ان کو وجاہت، جو شان، جو عظمت عطا فرمائی ہے، پھر اس کا وہ تقدس پامال نہ کریں، اس کا بھی وہ لحاظ رکھیں۔ آل رسول ہونے کا جو اللہ نے ان کو اعلیٰ منصب عطا فرمایا، پھر اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے ان محبوب لوگوں کو یہ کرم فرمایا اور پھر آمنہ کے لال کی یہ محبت کی شمع ایسی عطا فرمائی کہ پھر رہتی دنیا تک آج ان کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ سارا کا سارا سلسلہ محبت کا ہے۔ اگر محبت رسول انسان کی کامل ہو تو پھر انسان نہ اس دنیا میں پریشان ہوتا ہے نہ اخروی زندگی میں پریشان ہوگا۔ کہ کامیابی کا راز یہی ہے کہ انسان اپنے دل میں سچی محبت رسول کی شمع کو روشن کرے۔ جب وہ شمع روشن ہو گئی تو پھر اس دنیا کے اندر بھلے طوفان بدتمیزی کسی طرح کے بھی چلتے رہیں، اس شمع کو بجھا نہیں سکتے۔ آج مادی قوتوں کی یہی کوشش ہے کہ آج مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، ان کی یہی کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلائی ہے نا اس امت کے لوگوں کو، عشق مصطفیٰ کی جو گھٹی اور جو جام پلایا ہے نا، یہ اس کی آج تاثیر ہے کہ آج بچہ بچہ لبیک یا رسول اللہ کے صدائے بلند کر رہا ہے۔ بچے بچے کی زبان پر مرحبا یا مصطفیٰ کے نغمے جاری ہے، میں صدقے یا رسول اللہ تیرے نام کا۔ اور یہ سارا کیا ہے؟ یہ آمنہ کے لال کا فیضان ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں آمنہ کے لال کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور سچا عشق عطا فرمائے۔